آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی تو حضرت موسیٰ اپنی قوم جن کا نام بنی اسرائیل تھا اس کو لے کر مصر سے نکل گئے، اور جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے آیا تو حضرت موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ انہوں نے دریا پہ ماری اور دریا کے 2 حصے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اس دریا کے درمیان میں سے گزر گئے، اور جب فرعون گزرنے لگا تو وہ واپس مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت وہاں پہ غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کم نہیں تھے، کوئی 5-6 لاکھ لوگ تھے۔ اتنے زیادہ لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو انہیں کھانا پینا بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں پہننا اوڑھنا بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں، ملک شام کو آزاد کروائیں۔ اب چونکہ عمالقہ بہت ہی ظالم اور جنگ کے ماہر لوگ تھے تو بنی اسرائیلیوں کو تو بڑا ڈر لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہیے کہ اللہ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، آپ کو فرعون سے آزاد کروایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور ملک شام میں فلسطین میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اگر آپ وہاں پہ داخل ہو گئے تو اللہ وہاں پہ آپ کو حکومت دے گا اور آپ بہت خوش رہیں گے۔ مگر بنی اسرائیل انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اس ملک میں تو وہ عمالقہ رہتے ہیں، اتنے زبردست طاقتور لوگ، جب تک وہ آئیں ہم نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو آپ جائیے، آپ اور اللہ تعالیٰ ان سے لڑ لیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی نافرمانی بالکل پسند آئی۔ اب انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک وہ اسی جگہ بھٹکتے رہے صحرا میں۔ وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے، گھوم پھر کے پھر اسی جگہ آ جاتے۔ یہ لوگ سارا سامان اٹھاتے، سارا دن چلتے، رات میں کسی جگہ ٹھہرتے، جب صبح ہوتی تو وہی موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان ای کہتے ہیں۔ ای کا مطلب ہے جہاں پہ گم ہو جائے۔ اب ہوا یہ وہ جو پیاس اور بھوک سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کی دعا سن لی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ایک سفید پتلا سا بادل ہمیشہ دن میں ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا، اور جب اندھیری رات ہوتی تو میدان کے بیچ میں ایک روشنی کا ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ بادل اور روشنی کے علاوہ ان لوگوں کو پیاس بھی تو لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ ایک پتھر ہے کوہ طور کا، اس کے اوپر آپ اپنی لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ نے جب اس پہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، صاف ستھرے میٹھے پانی کے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت دی کہ بنی اسرائیل کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، ورنہ وہ کہاں سے کاٹتے؟ اتنے زیادہ لوگ، ان کے پاس تو کوئی اوزار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پینچیاں نہیں تھی، ان کے پاس کوئی چھڑیاں نہیں تھی، وہ کیسے ہی کام کرتے کہ بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے۔ پھر
ان کے کپڑے بھی پھٹتے بھی نہیں تھے اور میلے بھی نہیں ہوتے تھے. اور ایک اور بات، بچوں کے کپڑے جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے ویسے ویسے ان کے کپڑے بڑے ہوتے چلے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب بنو اسرائیل کو اتنی زیادہ چیزیں ملی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے تو روزانہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین میں کھیرا، سبزی، گندم، دال، پیاز پیدا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے تو آسمان سے کھانا اترتا ہے، اتنی اچھی کوالٹی کی چیز کو چھوڑ کر عام چیزوں کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم روز ایک کھانا نہیں کھا سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسی چیزوں کی خواہش ہے تو جاؤ کسی شہر کو فتح کرو اور اس میں گزر کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے تم جا کے فلسطین میں اپنی جگہ بناؤ اور عمالقہ سے لڑو. مگر بنی اسرائیل پیغمبروں کی معافی نہیں مانگتے تھے اور خدا کی آیتوں سے تو انکار ہی کر دیتے تھے. اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور سلوا بھی کرنا بند ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور دوسروں کے محتاج ہو گئے. اس دن سے لے کے آج تک بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں یہودی کہتے ہیں ان کے پاس کبھی بھی کوئی زمین نہیں ہے.